جناب عنایت اللہ صاحب سے جو شینا زبان سے متعلق ہیں، اور وہ شینا زبان نہیں آئے تو جی کوئی بات نہیں، آنے دیں. تو جناب اسلم سحر صاحب بلتی زبان سے تعلق رکھتے ہیں، اور ان سے میں درخواست کرتا ہوں کہ وہ اس ریموٹ زبان کے ادب میں جو ہونے والی سوچ ہے، لکھے جانے والی کتابیں ہیں سے متعلق ہم سے شیئر بسم کریں. اللہ الرحمن الرحیم. سامعین، بات کرنی مجھے مشکل کبھی ایسی تو نہ تھی، جیسے اب ہے تیرے محفل کبھی ایسی تو نہ تھی. میرا تعلق کردو سے ہے، جہاں بلتی زبان بولی جاتی ہے. تو مجھے انہوں نے جو ٹاپک دیا تھا بلتی میں نثر ادب کا فروغ، یقیناً جہاں وطن عزیز پاکستان میں مختلف زبانیں بولی جاتی ہے، زبان کے لحاظ سے پاکستان یقیناً مالا مال ہے. پنجابی، سندھی، خیبر پختونخوا، بلوچستان کے علاوہ گلگت بلتستان اور کشمیر میں مختلف مادری زبانیں بولی جاتی ہے. اس وقت پوری دنیا میں جہاں دیگر امور میں مداخلت اور تبدیلی رونما ہو رہی ہے، وہاں علاقائی زبانوں میں بھی دیگر زبانوں کی مداخلت ہو رہی ہے. ضرورت اس امر کی ہے دور حاضر میں پاکستان کے مختلف علاقوں میں بولی جانے والی علاقائی زبانوں کو کس طرح تحفظ فراہم کیا جائے. یقیناً مادری زبان کی حفاظت اور تحفظ کے دو ہی شعبے انتہائی اہمیت کے حامل ہے. پہلا شعبہ شاعری، دوسرا شعر کے ذریعے علاقائی زبانوں کو محفوظ کیا جا سکتا ہے. ایران کے دانشوروں نے کہا قدسی نے اپنے شعر کے ذریعے فارسی زبان کو تحفظ فراہم کیا. دوسرا شعبہ نثری ہے. نثر نگاری کے ذریعے علاقائی زبان کو تاریخ کے ذریعے ہمیشہ کے لیے محفوظ کیا جا سکتا ہے. دنیا کے بڑے بڑے دانشور اپنی علاقائی زبان کو نثری انداز میں محفوظ کرنے کے علاوہ دیگر قوموں کی زبانوں پر بھی تحقیق کر کے انہیں محفوظ کرنے اور فروغ دینے کے سلسلے میں اپنی دانشورانہ ذمہ داریوں کو بخوبی انجام دیتے ہیں. بلتستان میں عصر حاضر میں بلتی نثری ادب کے سلسلے میں بھی بہت سارے قلمکار اپنے قلم کے ذریعے بلتی زبان کے فروغ اور حفاظت کے لیے کام کر رہے ہیں. اس وقت بلتستان میں موجود ہزاروں تعلیمی اداروں میں خواہ وہ سرکاری ہو یا غیر سرکاری انگریزی اور اردو تعلیم دی جاتی ہے. ایسا کوئی ادارہ نہیں جہاں بچوں کو اپنی مادری زبان کو فروغ دینے کے لیے بلتی زبان میں کوئی کتاب یا اس زبان کو سکھانے کا کوئی بندوبست ہو. بلتستان کے دانشور اپنی دانشورانہ ذمہ داریوں کو نبھاتے ہوئے مادری زبان کے ساتھ اپنی محبت کو مدنظر رکھتے ہوئے نثر ادب پر بھی کام کر رہے ہیں. حکومتی یا کسی دیگر ادارے کی جانب سے تعاون یا سرپرستی نہ ہونے کے باوجود اپنی مدد آپ کے تحت بلتی زبان کو زندہ رکھنے کے لیے نثر ادب پر خصوصی توجہ دے رہے ہیں. اس سلسلے میں بلتستان کے نامور شاعر ادیب فدا حسین شمیم نے اصلاح معاشرہ کے نام سے کتاب مرتب کی، اور اس طرح دیگر ہمارے یوسف حسین آبادی صاحب نے قرآن پاک کا جو ترجمہ تھا وہ بلتی نثر میں انہوں نے محفوظ کیا ہے، جس سے میں سمجھتا ہوں بلتی زبان کو ایک تحفظ ملنے کا بہترین ذریعہ ہوگا. اسی طرح راجہ محمد علی شاہ صاحب نے بلتی لغت مرتب کیا ہے. اسی طرح شوبجس نامی ایک کتاب نکالا ہے شعبوں، ہمارے حسن حسرت صاحب جہاں تشریف رکھتے تھے، انہوں نے ایک قاعدہ چھوٹا سا بنایا ہے جس سے بچوں کو تعلیم دی جائے. لیکن میں نے پہلے عرض کیا کوئی ایسا ادارہ نہیں ہے، سکول نہیں ہے، کیونکہ زبان کا تحفظ کا سب سے بڑا ذریعہ بچے ہیں، کیونکہ بچے جو سیکھتے ہیں وہ آخر تک اسی کو یاد رکھتے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں اگر یہ بات میں اس لیے نہیں کہتا ہوں منفی پہلو میں کہ اس وقت بھی ہمارے جو پڑھے لکھے لوگ ہیں ان سے زیادہ ہمارے علاقے میں جو ان پڑھ لوگ ہیں ان کے پاس جو مقامی زبان زیادہ ہے، کیونکہ وہ انگریزی، اردو، پنجابی ان کو کم جانتے ہیں. تو وہ لوگ پورا جو ہے نا ان کا فوکس اپنے مقامی زبان پر ہے. تو جس طرح ابھی پوری دنیا میں سلسلہ چلے میڈیا ہے، اخبارات ہے، دیگر جو ذرائع ہے، اب ایک بچہ وہ سمجھتے ہیں یار میں اپنا زبان سیکھ کر مجھے کچھ نہیں ملے گا، میں انگریزی زبان سیکھوں تو مجھے فائدہ ملے. بہرحال میں سمجھتا ہوں کہ آج کی اس تقریب میں ایک پیغام ملا ہے پورے پاکستان کے مقامی زبانوں کو اپنے زبان کو تحفظ اور محفوظ کرنے کے لیے. بہت شکریہ. بہت شکریہ جناب. ہم بہت دفعہ کیونکہ یہاں جب جمع ہوئے ہیں تو ہمیں لگتا ہے کہ آج ہی موقع ہے کہ ہم اپنی زبان کے بارے میں، اپنے کلچر کے بارے میں جو مسائل ہیں ان کو بیان کریں، یہ ضروری ہے. لیکن
یہاں پر جب ہم جمع ہوئے ہیں اور یہ سیشنز ہم نے الگ الگ کیے ہیں تو ہماری کوشش یہ ہے کہ ہم مختلف موضوعات یا مختلف رخوں سے چیزوں کو دیکھیں اور اسی پر بات کریں تو زیادہ بہتر ہوگا. ہمارے سیشن میں بات ہونی ہے اور ہم آپ کو یہ بات بتانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ اس وقت ہماری زبانوں میں جو ادب تخلیق ہو رہا ہے ان کے موضوعات کیا ہے, ان میں رجحان کیسا پایا جاتا ہے. جیسا کہ عموماً پایا یہ گیا ہے کہ ایک دفعہ پرانے زمانے میں جب ہم کتاب گھروں پر جاتے تھے یا کہیں فٹ پاتھ پر بھی کتابیں تلاش کرتے تھے تو زیادہ تر کتابیں دنیاوی ادب کے ترجمے جو ہے باقاعدے پیور لٹریچر, آرٹ, ناولز, ڈرامے یہ ملتے تھے. لیکن اب جب میں کہیں ایئرپورٹ پر, اسٹیشن پر, کہیں پر بھی جاتا ہوں تو مجھے جو کتابیں اردو میں نظر آتی ہیں وہ زیادہ تر ہوتی ہیں کہ مرنے کے بعد کیا ہوگا. جو ہے میں نے ایک آدمی سے پوچھا کہ بھائی فلسفے کی کتاب تمہارے پاس ہے؟ اس نے کہا ہاں جناب فلسفے کی کتاب میرے پاس ہے, میں آپ کو کتاب دیتا ہوں. تو اس نے مجھے جو ہے ڈاکٹر شاہد کی ایک کتاب نکال کر دی جو وقت پر اور جو ہے مختلف لوگوں کے قیامت کے آثار پر لکھی ہوئی کتاب تھی. اس نے کہا کہ یہ فلسفے کی کتاب ہے. تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے ادب میں جو کتابیں یا رجحانات ہیں ان پر بات کریں اور یہ سوچیں کہ کیا یہ ہمارے بچوں یا ہماری قوم کے مستقبل کے لیے کتابیں ہیں بھی یا نہیں ہیں. جن موضوعات پر ہمارے ادیب سوچتے ہیں کیا وہ سوچ ہمارے معاشرے میں تبدیلی کا سبب بنے گی یا نہیں بنے گی. تو ادبی سطح پر, مقالاتی سطح پر تو ہم بہت سارا جو ہے مواد دیکھتے ہیں, لیکن آج ہم یہاں پر اس موضوع کا جائزہ لیں گے کہ ہمارے ادب میں اس وقت رجحان کیا ہے اور کس طریقے سے جو ہے کتابیں لکھی جاتی ہیں. تو میں جو ہے درخواست کروں گا, ابھی ہمارے ساتھ اکبر لغاری صاحب ہیں, سندھی کے مشہور ادیب دانشور ہیں, تو وہ اپنے لحاظ سے بتائیں کہ اس وقت سندھی ادب میں کیا رجحانات ہیں, کس طرح سے سندھی ادب جو کہ کسی زمانے میں جو ہے ریزسٹنس کا ادب کہلاتا تھا, کیا آج کا ادب انہی رجحانات کی کنٹینیوٹی ہے یا آج کے ادب میں کوئی تبدیلی واقع ہوئی ہے. شکریہ جناب. میں بغیر کسی تمہید کے سیدھا موضوع پہ آتا ہوں. سندھی ادب تاریخی طور پہ دو رجحانات کے زیر اثر رہا ہے. ایک ریئلزم اور اس سے ہی یا اس کی بیٹی سوشل ریئلزم, اور دوسرا رجحان رہا ہے قوم پرستی کا. جو ریئلزم اور سوشل ریئلزم کا ادب ہمارے پاس رہا ہے وہ اس پہ ترقی پسند تحریک کا بہت زیادہ اثر رہا ہے. وہی اثر جو اردو ادب پہ بھی رہا ہے یا دوسری زبانوں پہ رہا ہے تو وہی سندھی ادب پہ بھی ترقی پسند تحریک کا بہت زیادہ اثر رہا ہے, اور سائملٹینیسلی قوم پرستی کا بھی اثر بہت رہا ہے. تو اسی وجہ سے ان دونوں کو ملا کے سندھی ادب میں بہت زیادہ ریزسٹنس آپ کو ملے گی. لیکن سوویت یونین کے ٹوٹنے کے بعد, سوویت یونین سے جب رشیا بن گیا تو یہ ایک بہت بڑا خواب تھا, وہ ٹوٹ گیا تو ایک بہت بڑی تبدیلی آئی, جو کہ فوری طور پہ تو نہیں آئی. وہ یوں کہ 90 کے بعد سن 2000 تک یوں سمجھیں کہ یہ ایک انٹرم پیریڈ تھا, جس میں جس طرح سے ایسے ہوتا ہے نا کہ کبھی کسی کا کوئی بیٹا مر جائے ماں کا تو وہ تسلیم نہیں کرتی, کہ وہ کہتی ہے نہیں مرا میرا بیٹا. تو اسی وجہ سے ہم نے سوویت یونین کے ٹوٹنے کو تسلیم نہیں کیا. ہم نے کہا یہ شاید ٹیمپرری تبدیلی ہے, واپس سوویت یونین بن جائے گا. لیکن سن 2000 کے بعد ادیبوں کو آہستہ آہستہ یہ یقین ہونے لگا کہ سوویت یونین یعنی جو اس کے تحت ادب لکھا جا رہا تھا اس تحریک کے تحت, اور قوم پرستی بھی اسی کے ساتھ ساتھ چل رہی تھی. کیونکہ جیسے ہی سوویت یونین کا اختتام ہوا, اختتام لفظ نہیں کہنا چاہیے, مطلب ہے کہ جیسے ہی اس کا اپنا تبدیلی آئی تو قوم پرست تحریکیں بھی پوری دنیا سے ختم ہو گئی, آلموسٹ ختم ہو گئی. کوئی تھوڑی بہت رہ گئی, لیکن جو بہت بڑی قوم پرست تحریکیں چل رہی تھی پوری دنیا میں وہ ان میں بہت کمی ہو گئی. اس وجہ سے اس کا اثر یہاں بھی ہوا. اس کے بعد پھر ریئلائز کرنا شروع کیا کہ ہمارے ادب پر بھی اس کے اثرات ہونے چاہیے. تو اس کے بعد پھر جو تبدیلی ورلڈ وار 1 اور ورلڈ وار 2 کے درمیان یورپ میں آئی تھی ادب میں, یعنی ریئلزم کے خلاف بغاوت ہوئی تھی اور ماڈرنسٹ لٹریچر کا دور آیا تھا, ویسے ہی ہمارے پاس پھر ماڈرنسٹ لٹریچر آیا 2000 کے بعد. یہ نہیں ہے کہ ہمارے پاس اس سے پہلے ماڈرنسٹ لٹریچر نہیں تھا. شوکت شورو صاحب بیٹھے ہوئے ہیں, ان کے بھائی مشتاق شورو,
انہوں نے ماڈرنسٹ لٹریچر لکھا, کہانیاں لکھی. علی بابا ہیں ہمارے, انہوں نے لکھی ماڈرنسٹ کہانیاں. بعد دوسرے جو اس کے علامتی کہانیاں ہیں یا ماڈرنسٹ کے جو اور برانچز ہیں, ان میں ادب تخلیق ہوا. وہ ادب جو تھا وہ ایک مشاہداتی تھا یا مطالعاتی تھا. انہوں نے مطالعہ کیا ہوا تھا ادب کا, ڈائریکٹ انہوں نے وہ تجربہ نہیں کیا تھا. لیکن یہ اس کے بعد جو ادب لکھا گیا ہے یا آج کل جو لکھا جا رہا ہے, جس میں ڈاکٹر رسول میمن جو ہے وہ سر فہرست ہیں, وہ ناول لکھ رہے ہیں, افسانے لکھ رہے ہیں جو کہ پیور سائیکولوجیکل ہیں, ماڈرنسٹ ہیں. ان کے تھیمز جو ہیں وہ اب تبدیل ہو چکے ہیں. ریزسٹنس تو ہے ادب میں, لیکن ریزسٹنس کا جو وہ طبقاتی ریزسٹنس تھی وہ اب نہیں رہی ہے, اور اس کے انداز بدل چکے ہیں. میرا خیال ہے کافی ہے, اور اگر پھر کوئی سوال ہوا تو پھر اس کا جواب دیں گے. تھینک یو. بہت شکریہ. اس طریقے سے ہم سمجھتے ہیں کہ جو بین الاقوامی طور پر تبدیلیاں آتی ہیں آج کی دنیا میں, وہ چھوٹے سے چھوٹے علاقے کو بھی متاثر کرتی ہیں. اور نہ صرف یہ آج کا فنامنا نہیں تھا. جب ہم ترقی پسند تحریک کی بات کرتے ہیں تو یہ ترقی پسند تحریک انسان کے اس خیال کی تھی جب انسان کو اس دنیا میں, اس کائنات میں سب سے اہم سمجھا جانے لگا تھا. اور یہ سمجھا جانے لگا تھا کہ اب انسان ہی ہے جو اپنی تقدیر کا فیصلہ کرے گا, چیزوں کو ڈیفائن کرے گا اور چیزوں کو لے کر چلے گا. یعنی اس کو سائنس کی صدی, دلیل کی صدی خاص طور پر جو ہے سمجھا جانے لگا تھا. لیکن ہوا یہ کہ انسان کو آہستہ آہستہ ہو کر ورلڈ وارز کے بعد یہ احساس ہوا کہ یہ جو ہم نیشنلزم کہتے ہیں, جس کو ہم کوئی بھی ڈاکٹرائن کہتے ہیں, یہ بذات خود آگے چل کے انسان کے لیے ایک منفی نتائج برآمد کرتی ہے. تو اس کے نتیجے میں ادب جو پیدا ہوا ہے جس کو ماڈرنزم کہتے ہیں, ماڈرنزم کے بعد لوگ, یہ صرف ایک سوچ ہے جو ہم نام لیتے ہیں, وہ چاہے ہم پروگریسیوزم کہیں, ماڈرنزم کہیں, یہ انسانی سوچ ہے جو مسلسل سفر میں ہے اور اس کا اثر ہمارے پاس ہوتا ہے. کیونکہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جو بھی ادیب زندگی کے ساتھ جڑا ہوا ہے اور مشاہدہ کرتا ہے, وہ انہی چیزوں کو, صرف اس کے دیکھنے کا انداز مختلف ہوتا ہے, چیزیں وہی ہوتے ہیں. میں آج بھی کوئی ادیب اگر ٹالسٹائے پڑھتا ہے, دوستویسکی پڑھتا ہے, چیخوف کے ڈرامے پڑھتا ہے, یا سلوا پلیتھ, یا دنیا میں کسی بھی لٹریچر کو پڑھے گا, انسان یہی ہے, انسان کے مسائل وہی ہیں, لیکن اس کو دیکھنے اور انٹرپریٹ کرنے کا طریقہ کار الگ ہے. اور اسی کو ہم آج کا رجحان کہتے ہیں, جو ہماری بولیوں میں جو ہے دیکھا جا سکتا ہے کہ کیسے تبدیلی آتی ہے. میں اب گزارش کروں گا جناب نور الامین یوسفزئی صاحب سے کہ وہ پشتو لٹریچر کے حوالے سے جو ہے جو آج کے رجحانات ہیں وہ بیان کریں. شکریہ جی. اس سے پہلے کہ میں اپنی بات شروع کروں, میں ایک تاریخی حقیقت کی وضاحت کرنا چاہوں گا. ہمارے ایک محترم ساتھی نے, پروفیسر صاحب نے یہ فرمایا اس سے پہلے سیشن میں کہ ایک صوبے کا نام زبان کی بنیاد پر رکھا گیا ہے. تو یہ ایک تاریخی غلطی ہے. نہ تو اس صوبے کا نام زبان پر رکھا گیا ہے اور نہ وہ رکھا گیا ہے, بلکہ وہ اس کا پرانا نام تھا جو انگریزوں نے ہم سے چھینا تھا اور جمہوری حکومت نے اس کو بحال کیا. تو یہ ایک تاریخی حقیقت ہے جس کو درست ہونا چاہیے. جہاں تک ادبی رجحانات کی بات ہے, تو جو ٹاپک میں نے جو سمجھا ہے جس انداز میں, وہ یہ ہے کہ ہمیں یہ ٹاپک دیا گیا ہے کہ ہمارے متعلقہ زبانوں میں جو پروس تخلیق ہوئی ہے, جو نثر تخلیق ہوئی ہے, جو تخلیقی نثر ہے, اس میں جو ادبی رجحانات تھے اثر کے, جو پرانے تھے یا جو نئے آئے ہیں, اس پر آپ بات کریں, زبانوں پر نہیں, بلکہ اس زبان میں جو تخلیقی نثر ہے, تخلیقی نثر اس پر, جیسے افسانہ ہے, ناول ہے, اس طرح کی یا انشائیہ ہے. تو پشتو کی بات ہو رہی ہے, میں پشتو کا نمائندہ ہوں. آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ یہ جو پشتو ہے اور جو پشتون سماج ہے, یہ بہت منفرد سا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم پشتون آج بھی 21ویں صدی میں ہم ایک نیم قبائلی اور نیم تمدنی سماج میں رہ رہے ہیں. ایک نیم قبائلی اور ایک نیم تمدنی سماج ہے. اس لیے ہمارے ٹرینڈز بھی دوسروں سے قدرے مختلف ہیں, ہمارے رجحانات بھی, سماجی رویے, ظاہر ہے رجحانات اگر ادبی ہوں تو وہ سماجی رویوں سے ابھر کر سامنے آتے ہیں. تو مثال کے طور پر ایک مثال میں آپ کو دے دوں کہ یہ جو آپ اردو ادب کو اٹھائیں
تو اس میں آپ کو فسادات پر افسانے بھی ملیں گے اور چاندی کا گاؤں جیسے اور دوسرے جو غدار جیسے ناول بھی ملیں گے. لیکن آپ پشتو افسانہ اٹھائیں, پشتو ناول اٹھائیں تو آپ کو فسادات پر کوئی بھی افسانہ نہیں ملے گا. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں ہمارا ایک کوڈ آف لائف ہے جسے پشتون ولی کہتے ہیں. اس کے مطابق جہاں جہاں جس گاؤں میں ہندو آباد تھے, جب بر صغیر تقسیم ہوا تو اس گاؤں کے بزرگوں نے یہ فیصلہ کیا ہر گاؤں میں پشتون والے کے مطابق کہ ہمارے جوان ان ہندوؤں کو ریلوے اسٹیشن تک حفاظت سے پہنچائیں گے, اس طرح پھر ہماری پشتو کچا ہوگی, ہمارا جس طرح کہتے ہیں نا کہ ہماری سنسکرتی خراب ہوگی, تو اس طرح وہ کہہ رہے تھے اس طرح ہماری پشتو خراب ہوگی. تو سارے دیہات سے قافلوں کے شکل میں ان ہندوؤں کو اسٹیشن تک پہنچایا گیا, اور اگر کسی نے حملے کی کوشش کی تو گاؤں کے لوگ ان سے لڑے. تو یہ پشتون ولی کی وجہ سے نہیں ہوا. تو ہمارے پاس آزادی کا ادب تو ہے, آزادی پر افسانے تو ہیں, لیکن ہمارے پاس فسادات نام کی کوئی چیز افسانوں میں نہیں ہے. تو یہ مختلف ٹرینڈز ہوتے ہیں. اب آتے ہیں ہم اپنے پشتون والی کی دوسرے جو ہمارا ادب ہے. تو میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ آج کل کی بات کر رہے ہیں, پھر حال سے ماضی کی طرف چلے جائیں گے. آج کل ہمارے ہاں جب ہم پشتو شاعری کو بھی اٹھاتے ہیں, تخلیقی نثر کو بھی اٹھاتے ہیں, آپ اس کو دیکھیں تو آپ کو ایک عجیب قسم کا احساس ہوگا, کیونکہ پشتون جو ہے من حیث القوم اس گلوبل ویلیج کے ساتھ وہ حادثاتی طور پر وہ ملا ہے. اس نے عمرانی جو راستے ہوتے ہیں 300 سال کا وہ سفر نہیں کیا. ایک رات کو اچانک جب وہ بیدار ہوا تو وہ سیڑھیاں نہیں تھی, لیکن وہ چھت پر تھا اور اس کے پیروں کی نیچے آگ جل رہی تھی. ہمارے ساتھ اس قسم کا عمل ہوا ہے. تو ایسے میں آپ افسانہ اٹھائیں, آپ ناول اٹھائیں, مثال کے طور پر سگوان اٹھائیں, ناول جو آج فاروق سرور نے لکھا ہے, تو اس میں آپ کو جو جدید تہذیب ہے, جو اربنائزیشن ہے, اس کی ایک ریجیکشن ملے گی. ہونا تو یہ نہیں چاہیے, یہ تو صحیح ہے کہ جو ادبیات ہے دنیا اس میں نسٹلجیا سا ہوتا ہے, ڈیزرٹڈ ویلیج اور اس قسم کی نظمیں لکھی جاتی ہیں, لیکن باقاعدہ طور پر اگر سارے ادیب ایسا کر رہے ہیں کہ اربنائزیشن کو ریجیکٹ کر رہے ہیں, جدید تہذیب کو تو اس میں 2-3 طرح کے لوگ پیدا ہو گئے ہیں. ایک ہے مذہبی لوگ جو مذہب کی بنیاد پر اس کو ریجیکٹ کر رہے ہیں, اور ان کا نیریٹو یہ ہے کہ یہ سارے لوگ کافر ہیں اور ہم مسلمان ہیں, وہ تو ایک الگ حلقہ ہے. دوسرا جو ہے وہ ایسے ادیب ہیں جو کل کے قوم پرست اور ترقی پسند ادیب تھے, وہ ان کو یہ احساس پیدا ہو گیا ہے کہ میری زبان اور میری ثقافت, بلکہ یہ یوں کہیے کہ میرے انڈیجنس کلچرل نیریٹو کو ہٹ کیا جا رہا ہے, اور اس کو مکمل طور پر مجھ کو پیرالائز کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے, اور اس گلوبلائزیشن کے تحت مجھ کو مکمل طور پر صفحہ ہستی سے مٹایا جا رہا ہے. تو اس احساس کے تحت ایک نیا ٹرینڈ بنا ہے, اور آپ کو افسانوں میں بھی ملے گا اور آپ کو شاعری میں بھی وہ ملے گا. تو یہ جو گلوبل کلچر ہے اس کے ساتھ تو ہمارے ساتھ یہ ہوا. اگر ہم ماضی کی طرف جائیں گے تو جس طرح صاحب نے بتایا سندھی کی نمائندگی کرتے ہوئے کہ ریئلزم, تو پشتو ادب جو ہے اگر ہم قدیم کلاسیکی ادب سے لے کر 20ویں صدی تک آئیں, اور 20ویں صدی کا سفر جو ابھی تک جاری ہے, 21ویں صدی میں بھی داخل ہو گئے, تو پشتو ادب میں آپ کو ایک چیز ملے گی کہ یہ ریئلزم جو ہے, حقیقت نگاری, یہ اس کا ابتدا سے طرح امتیاز رہے ہیں. ہمارے سارے ادیب قوم پرست بھی تھے, اور اس کے ساتھ ساتھ وہ اگرچہ ابتدا میں مذہبی رجحان زیادہ غالب تھا, خصوصاً تصوف کا, لیکن خوشحال خان خٹک سے لے کر اب تک جتنی بھی ہمارے ادیب ہیں ان پر ریئلزم بھی ہے اس میں, اور پختون رومانس کو, رومانٹسزم کا ایک نیا تصور انہوں نے پختون رومانس کا انہوں نے دیا ہے اپنی شاعری میں بھی اور اپنے نثر پاروں میں. جب ہم 20ویں صدی تک آتے ہیں تو 20ویں صدی کے ابتدا میں خدائی خدمتگار تحریک کے کوک سے جس ادبی تحریک نے جنم لیا, اس نے ایک طرف پشتونوں کو نئے دور 20ویں صدی میں جو افسانہ آیا, ناول آیا, اور اس کے ساتھ ساتھ دوسرے انشائیات, تاریخ نویسی, تو انہوں نے اگر ایک طرف اصناف سخن دیے نثر میں, تو اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے نئے ٹرینڈ بھی دیے. ایک تو اس ٹرینڈ کو نئے انداز میں قوم پرستی کے ٹرینڈ کو, پھر ترقی پسند آئی, تو ان میں سے جو قوم پرست زیادہ تعلیم یافتہ تھے اور وہ ترقی پسند ادب کو انہوں نے پڑھا تو اس سے متاثر ہوئے. ان کے مثال کے طور پر مہدی شاہ باچا جو ہے اس کے افسانے اٹھائیں تو آپ کو ان میں قوم پرستی ملے گی, لیکن اس کے ساتھ ساتھ حقیقت قلندر مومن صاحب نے کیا خوب کہا ہے کہ مہدی شاہ باچا پر سب سے بڑا الزام حقیقت نگاری کا ہے کہ وہ حقیقت نگار ہے. تو انہوں نے حقیقت نگاری سے بھی کام لیا اور قوم پرستی سے, اور انہوں نے ترقی پسند
جو ادب ہے اس میں بھی قدم رکھا. پھر آپ آئیں کلندر صاحب, تو کلندر صاحب کے جو افسانے ہیں, کلندر مومن صاحب کے, وہ ترقی پسندی کے ایک ہمارے لیے وہ 20ویں صدی میں ایک کلاسک کا درجہ رکھتے ہیں پشتو افسانے میں. اس کے ساتھ ساتھ اسلامیہ کالج بنا 1913 میں, تو اسلامیہ کالج میں جو لوگ زیادہ پڑھے لکھے تھے انہوں نے انگریزی ادب کو پڑھا. جو خدائی خدمتگار تھی وہ تو حالت جنگ میں تھے, ان میں بھی پڑھے لکھے لوگ تھے, جیسے فضل محمود مخفی جو نظم کے بانی تھے, لیکن وہ ایڈورڈ کالج کے پروردہ تھے, لیکن وہ حالت جنگ میں تھے. قائد اعظم جو اسلامیہ کالج کے لوگ تھے وہ کچھ زیادہ کمفارٹیبل ان کو ماحول اویلیبل تھا, تو وہ رومانٹسزم کی طرف گئے. ان کے مثال کے طور پر رسا صاحب کے ناول آپ اٹھائیں, وہ سارے رومانٹسزم کی علامتیں ہیں. مامونہ کو دی کے وہ ان کا ناول ہے, اس کے علاوہ خودکشی کو دیکھیں, ان میں پھر یہ ہے کہ کلچر بھی ہے روایتی. ایک مثال کے طور پر ایک ناول ہے وہ پشتو ٹھپا پر لکھا ہے, خودکشی, تو انہوں نے فوک کو ایک نئے انداز میں ناول کی صورت میں ان کو پیش کیا رسا صاحب نے. پھر یہ تو دو ایسے تھے جو ٹارچ بیئرر تھے رومانٹسزم کے, کچھ اور بھی رومانٹسٹ ہیں. اس کے بعد پھر ہم آتے ہیں 1900, اس کے یہ سفر جاری رہتا ہے, تو 1980 میں جلدی 2-3 منٹ میں انشاءاللہ ختم کروں گا. 1980 میں پھر پشتو افسانے میں ایک نئی کروٹ پشتو افسانے نے لی کہ علامت نگاری آئی پشتو افسانے میں. ان لوگوں نے تو حقیقت نگاری کو پیش کیا, انہوں نے سماجی مسائل کو بھی پیش کیا, نفسیاتی مسائل کو بھی پیش کیا. زیتون بانو نے خواتین کے مسائل پر بھی لکھا, اور جنسی ایک بولڈ قدم اٹھایا, انہوں نے جنسی مضامین پر لکھا, سیکشولیزم پر. پھر جو دوسرے جیسے سوریالزم ہے, ٹرانزسٹنٹلزم ہے, اور دوسرے مابعد جدیدیت ہے, دوسرے جو ٹرینڈز ہیں وہ بھی آئے. اس میں طاہر آفریدی نے اس کا جو پہلا افسانوی مجموعہ 1980 کے دہائی میں آیا وہ لارا کے ماخام, تو اس میں بھی انہوں نے علامت نگاری اپنائی باقاعدہ. ایک اس کو خود کہتے ہیں کہ میں نے باقاعدہ ایک فن کے طور پر, اسلوب کے طور پر اس کو اپنایا. اس کے بعد فاروق سرور آئے, انہوں نے انسان کے جو موجودہ دور کے مسائل ہیں, جیسے وہ نفسیاتی طور پر دیوالیہ ہو گیا, روحانی طور پر دیوالیہ ہو گیا ہے, وہ اتنے بہت سارے لوگ ہیں دنیا میں لیکن سب اکیلے ہو گئے ہیں. 2 آدمی ایک ساتھ بیٹھے ہوں گے لیکن وہ ان کے درمیان سینکڑوں میل کا فاصلہ ہوگا. تو یہ ان مسائل کو انہوں نے اپنے افسانوں میں بھی جگہ دی. اور انہوں نے ایک ناول لکھا سگوان, جس میں یہ جو جدید دنیا ہے, جن کے لوگوں کو یہ احساس ہو گیا ہے کہ اگر ہم نے غریب دنیا کے وسائل کو فتح نہیں کیا اور ان کے وسائل پر قبضہ نہیں کیا تو شاید پھر ہمارے لوگ بھوکے مر جائیں گے. اس گلوبلائزیشن کے انداز میں انہوں نے اپنے دلال پیدا کیے ہیں اور ساری دنیا کے لوگوں کو قبضے میں لینا چاہتے ہیں, تو اس کو انہوں نے موضوع بنایا. لیکن علامت نگاری میں وہ ایک بالکل نیا ناول ہے. اس کے علاوہ بھی بہت سارے لوگ ہیں جنہوں نے افسانے میں, ناول میں, انشائیے میں ایسے مضامین اپنائے ہیں جو کہ جدید دنیا میں جو ٹرینڈز ہے, جو رجحانات ہے, انہوں نے ان پر لکھا ہے. لیکن چونکہ وقت کم ہے اور صاحب میری طرف بار بار دیکھ رہے ہیں, تو پھر کبھی صحیح, کیونکہ ہمارے ڈاکٹر صاحب نے بھی بہت زیادہ وقت لیا تھا, ہمارے استاد نے, تو میرے خیال میں اس سے پہلے کہ یہ ہمارے ساتھ لڑ پڑیں میں اجازت چاہوں گا. شکریہ. بہت شکریہ. ہم لڑائی نہیں کریں گے, لیکن ٹائم ضائع کیے بغیر کسی تمہید کے میں درخواست گزار ہوں بیگ علی صاحب کے سے, جو وقی زبان کی نمائندگی کر رہے ہیں اور وقی زبان میں موجودہ رجحانات پر بات کریں گے. تھینک یو ڈاکٹر صاحب کلاش. ہلو. Thank you, Dr. Kalash, for this opportunity. First of all, what I understand from the morning, culture and language is not a static matter. Culture and language are a diverse phenomena and relating to the society, making maximum benefits for the community is actually the language and the culture. This was a precise from the understanding that I created during the passage of my life from the last 54 years about culture and about language. Now, why there are certain languages on the danger lists?
every one of us, we cry, we small language people, our language is in the dangerous list because there is not maximum benefit relating to that language. So, in precisely because the instruction is in Urdu, and I am not so well in Urdu, क्योंकि मैं प्रोफेशनली एक इंजीनियर हूँ, सीमेंट और सरिये से खेलने वाले आदमी, और यहाँ अदबी लोगों में आके बोलना शायद मुश्किल हो उर्दू में. वही को रिप्रेजेंट करते हुए वही सका सकियो एंड सकीदू ट्राइब आर्यंस की है. The Wahi race is related with the Aryans, and Wakhan is called the cradle of Aryans. This was written in 8 research book of the Russian authors, and it is in Russian Academy of Sciences in Russia and Pittsburgh. So, from the 13 languages, as it's an Indo-European and Indo-Iranian type of language. Now within the 13 language, there are Badakshani, there are Ishkoshmi, and many more, Wanji, and Wahi is one of them. I am presenting here Wahi. I myself, I am a native Wahi. We do speak in our family Wahi language. Coming to the history, I'll take only 1.5 minutes, doctor. About 500 to 800 years literature of these 13 languages are in China. Because Marco Polo and Nietzsche Marco Polo, 1295, came to in Wuhan, traveled to China. Till to date, the literature is there in China. Remaining are in the Russian Academic Sciences of Tajikistan, as well as maximum in Pittsburgh and Russia. And the Oriental writers, because the language is in English, वो जो है ना अवेलेबल है, उनमें से कुछ किताबें यहाँ हमारे पास है. एक वाक़या जेवुड, आप में से जो भी पढ़ते हैं, जेवुड और B.A. Boris, the two Oriental writers read Tusi and Al-Biruni about Badakhshani Wakhan. कि बदख्शान में एक ऐसा पहाड़ है कि पहाड़ से अगर स्टोन फॉल होते हैं नीचे, उनमें रूबी आता है, जिसको इकबाल ने भी कहा है कि लाली बदख्शान, जिसको इकबाल ने भी कहा है कि लाली बदख्शान. जब जेवुड और B.A. बोरिस ने यह पढ़ा, उन्होंने जो ना वखान की सफ़र पे निकल गए कि वो कौन सा ऐसा पहाड़ है कि अगर ऊपर से पत्थर गिरता है तो उसमें रूबी होता है. तो नाउ कमिंग टू द एग्जैक्ट टॉपिक, लोलीमर ने ब्रुशस्की पे काम किया नॉर्दर्न एरिया में, जो 3 जगह हमारा ब्रुशस्की स्पीकिंग बायो ने यहाँ बताया, यासीन, नगर और हुंजा सेंटर में. उसने 1830-1835 में जब यहाँ काम मुकम्मल कर दिया, लैंग्विस्टिक था, तो वो वखान चले गए और वहाँ से 1856 में उसने वही पे की पहली अल्फ़ाबेट वहाँ के लिए बनाया. उसके बाद मुख्तलिफ मराहल्स में रशियंस ने, कोई 8 स्कॉलर है, उस पे काम किए. 38 रिसर्चर्स है जिन्होंने इस 13 लैंग्वेज से रिलेटेड इलाक़ों में और जगहों पे काम किए. मुझसे पहले जिसने वही को यहाँ प्रेजेंट किया, उसने कहा कि ये 3000 साल पुराना लिखा हुआ है. उन्होंने क्या बेस बनाया? उन्होंने 18 हिस्टोरिकल आर्कियोलॉजिकल साइट्स ले लिए. उन पे किला क़ौक़ौ, किला कमचिन, केव ऑफ युमगान, ये कुछ इस तरह की साइट्स लिए और उन पे
آرکیولوجیکلی ریسرچ کیا اور یہ پروو کیا کہ یہ 13 قبائل جو اس علاقے میں رہتے ہیں جن میں ایک وخی بھی ہے، تو یہ اس علاقے میں ہے اور ان کی ہسٹری جو نا 2500 سال سے لے کے 3000 سال پرانا ہے. ہمارے ملک میں بھی آتے ہیں کیونکہ یہ وخی اس وقت روف آف دی ورلڈ، یہ جے ووڈ نے فرسٹ ٹائم انگلش لٹریچر میں یہ لفظ لکھا ہے، روف آف دی ورلڈ. اس سے پہلے پرشین لٹریچر میں بومی دنیا کے اوپر 4 کنٹریز میں وخی لوگ رہتے ہیں: چائنا، تاجکستان، افغانستان اینڈ پاکستان. پاکستان میں سب سے پہلے کام جس نے پرائمر ڈیولپ کیا، میں مختصر کر لیتا ہوں، وہ حقیقت علی ہے. پھسو اس کے گاؤں کا نام ہے، گوجال کا رہنے والا ہے. اس کے بعد اور بھی لوگوں نے بہت سارے کام کیے، میگزینز لے آئے، وقا سکھا سے لے کے کریم سکھا تک. کریم سکھا شمشال کی ہے، اس نے لینگویج پہ 2 کتابیں لکھی ہے. نارتھ کے 2 لینگویج پہ اس نے کام کیا، شینا اور برشس کی. ابھی صورتحال یہ ہے کہ یہ بلبل نذیر کی بک ہے جس کو بیاضی بلبل کہتے ہیں. بیاضی بلبل کا وخی میں معنی ہے کہ بلبل کی پوئٹری کی بک، بیاضی بلبل. یہ بڑی معنی خیز ہے. ہی از اے پروفیشنل ریلیٹڈ ود دی ایجوکیشنسٹ ہے. اپنا جو نا علمی اسکول اگر آپ فیس بک دیکھتے ہیں تو یہ اس پہ بہت مشہور ہے، یوتھ میں بہت مشہور ہے. وخی ہم لوگ بالکل مطلب ہے اس میں نہیں ہے، ڈسپیر نہیں ہے، مایوس نہیں ہے. ہمارے یوتھ میں اتنی پوٹینشیل ہے. وی آر ورکنگ ود لوک ورثہ سنس 88. ہم نے یہاں انٹرنیشنل لیولز کی کلچر پروگرام لوک ورثہ کے ساتھ کیا ہے 88 سے لے کے آج تک. تو وی آر تھینکفل ٹو لوک ورثہ. ہمیشہ انہوں نے ہمیں انکریج کیا ہے. کلچر ہے، ٹوریزم ہے، پاکستان کے جتنے ڈپارٹمنٹس ہیں ان میں خالی آگے آنے کی بات ہے. وہ سپورٹ کرتے ہیں، وہ کام کرتے ہیں، وہ پازیٹیو ہے، وہ ہر لینگویج کو آگے لے کے جانا چاہتے ہیں. میں ان باتوں کے ساتھ آپ سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں. ایک میسج کے ساتھ اور کہ اپنے بچوں کو کیا آپ اپنے محلے کے لیے تیار کرنا چاہتے ہیں، اپنے ضلع کے لیے تیار کرنا چاہتے ہیں، خالی پاکستان کی شہری بنانے چاہتے ہیں، یا ان کو ایک انٹرنیشنل سٹیزن بنانا چاہتے ہیں؟ اگر آپ ان کو انٹرنیشنل سٹیزن بنانا چاہتے ہیں تو ہر لینگویج کی ریسپیکٹ کرے، اس کو اپنا سمجھے. تھینک یو ویری مچ. بہت سارے باتیں میں نے کیے، ربط شاید کوئی نہیں ہوگا بیکاز آئی ایم ناٹ پروفیشنلی اے لینگوسٹک، نیدر آئی ایم اے پروفیسر. آئی ایم اے guy dealing with the concrete and with the steel. Thank you very much. But I am a culture and linguistic activist. Thank you very much, Doctor. بہت شکریہ. وخی کے حوالے سے وسیع معلومات بیگ صاحب نے شیئر کی ہمارے ساتھ. اب میں درخواست گزار ہوں جناب پروفیسر توحید احمد چٹھا صاحب سے کہ وہ پنجابی کے حوالے سے اپنے خیالات کا اظہار کریں. پنجاب پاکستان کے اندر جو پنجاب کا خطہ ہے، اس کے حوالے سے اس کا تھوڑا تاریخی پس منظر جو ہے اس کو دیکھ کر ہم اس کے ادب پر بات کر سکتے ہیں. یعنی پارٹیشن کا پورا دور جو ہے وہ بھی پنجاب نے دیکھا. اتنی بڑی مائیگریشن اس نے دیکھی اور اس کے اندر جتنا خون خرابہ ہوا وہ بھی سارا پنجاب نے دیکھا. تو اس کے بعد جو یہاں پر ادب تخلیق ہوا اس میں غالب تو شاعری رہی لیکن نثر بھی بہت لکھی انہوں نے. تو اس میں جو ہے وہ ہمارے بڑے جو کلاسک میں جو بڑے نام ہیں، جو ناول کے اندر جو 1947 کے بعد کی میں بات کر رہا ہوں، اس میں افضل اظہر رنداوا صاحب ہیں، فخر زمان صاحب ہیں اور اس طرح کے اور بھی بہت سارے نام ہیں. لیکن کیونکہ وقت انہوں نے مجھے کام دیا ہے تو میں جدید جو ہمارے یہاں کام ہو رہا ہے اس کے اوپر بات کروں گا. خاص کر میں افسانے کے اوپر، کہانی پنجابی کی جو ہے اس کے اوپر بات کروں گا. تو اس میں جو اس میں جمیل احمد پال صاحب ہیں، زبیر صاحب ہیں،
یہ بڑے ہمارے کہانی کار ہیں. اس میں مقصود ثاقب صاحب کا بڑا نام ہے جو سوچیت پبلشر سے جو ہے ان کی کتابیں چھپتی رہتی ہیں. لیکن اس میں 2 ہمارے نوجوان جو کہانی کار ہیں ان کا بہت بڑا کردار ہے. خاص کر اس میں صابر علی صابر کا نام لوں گا جس کی کتاب پرچھاویں ہے. تو اس میں جو اس نے نئی جو ٹیکنیکس ہیں, جدیدیت کی جو چیزیں ہیں, اس نے وہ انوالو کی ہیں. فار ایگزامپل وہ جو بھی جتنے بھی اس کے اندر استعارے علامتی چیزیں جو استعمال کرتا ہے, وہ اس کا بہت کلیئر کٹ جو کنیکشن ہے وہ طبقاتی شعور کے ساتھ جڑا ہوا ہے. معاشرہ جن چیزوں کو نیگلیکٹ کرتا ہے وہ ان چیزوں کو اپنی کہانی کے اندر ہیرو بنانے کی کوشش کرتا ہے. وہ خطے جن کو ہم چھوڑ دیتے ہیں, وہ لوگ جو ہماری سوسائٹی کے لیے کام کرتے ہیں, جو الٹیمیٹلی سوسائٹی کا اثاثہ ہوتے ہیں, ان کو ہم چھوڑ دیتے ہیں, ایک سائڈ پہ رکھ دیتے ہیں. ان کی جو صابر کی کہانیاں ہیں اس میں پرچھاویں میں یہ بات بڑی واضح ہے کہ وہ ان کو سامنے لے کر آتا ہے. اس کی کہانی کے جتنے بھی جو ہے وہ ہیرو ہیں وہ عام لوگ ہیں جو معاشرے کے اندر کام کر رہے ہیں. اس کے علاوہ اس میں جو وہ علامتی کہانی لکھتا ہے وہ بڑی انٹرسٹنگ ہے. فار ایگزامپل جو ضیاء کا دور ہے اس کے حوالے سے اس کی اپنا سورج کے نام سے ایک کہانی ہے جس کے اندر وہ تمام تر علامتی کہانی ہے. یعنی وہ اس کی سو کالڈ اسلامائزیشن کے اوپر جو ہے وہ کھجور کے سمبل کو لیتا ہے, جو برگد کا جو درخت ہے اس کو اٹھا کر پھرتی ہے. یعنی پنجاب کی جو تہذیب ہے اس کو برگد کے درخت کے ساتھ اس نے جوڑا ہے. تو اس طرح سے جو یہ اس کی جو کہانی کا سفر ہے وہ سارا کا سارا جاری رہتا ہے. اور بھی اس میں جو کتے کا استعارہ اس نے یوز کیا ہے, جس طرح سے جہاں پہ جو استعمال ہو رہا ہے آج کل, اس کے حوالے سے بھی اس کے بڑی خوبصورت جو ہے وہ گفتگو کی ہے. اور اس کے بعد جو ہمارے ہاں میں دوسری جو ایک اہم بات ہے وہ میں کرنا چاہوں گا کہ جو شاعری ہے یہ میرا خیال ہے کہ یہ تقریباً جو نزول ہوتا ہے اس کا یہ 90% تک تو اس کے اوپر اترتی ہے اور 10% اس کو ٹھیک کر لیتے ہیں. تو جمیل پال صاحب کہتے ہیں کہ جو کہانی ہے یہ تقریباً 10% جو ہے رائٹر کے ذہن میں ہوتی ہے, اس کو 90% اس کے اوپر کام کرنا پڑتا ہے. کیونکہ جتنی بھی تلخ باتیں اس کو کہانی کے اندر یا نثر کے اندر لکھنا جو ہے وہ بہت مشکل ہوتا ہے, بجائے شاعری کے کہ وہ شاعری میں اس کو آسانی سے کہہ سکتا ہے. تو یہ کام جو ہے ہمارے جو جدید جو نثر نگار ہیں, کہانی کار ہیں, افسانہ نگار ہیں, وہ یہ کر رہے ہیں. اس کے بعد جو بڑا نام ہے وہ خالد فرحات دھاریوال صاحب کا ہے, وہ یہاں پر آئے بھی ہیں. ان کی خاص کر ان کی جو کہانیاں ہیں وہ مختلف زبانوں میں ان کو ٹرانسلیٹ کیا گیا. ان کی گھر کہانی ہے جس کو ہندی میں, انگلش میں اور دیگر زبانوں میں جو ہے ان کو ٹرانسلیٹ بھی کیا گیا ہے. سو پنجاب کے اندر کیونکہ 1849 سے اب تک پنجابی زبان کا جو کویشچن ہے وہ بڑا عجیب و غریب ہے. یعنی کہتے ہیں کہ 70% پنجابی ہیں لیکن ان کے ہاں ان کی زبان کے اوپر پابندی ہے, پڑھنے لکھنے کی زبان نہیں ہے. تو 1847 میں تو باقاعدہ پابندی لگا دی گئی اور یہاں کا لٹریچر بھی سارا جو ہے وہ یہاں سے لے گئے اور سارا کا سارا جو انگریز کا تسلط تھا اس کے بعد بھی جو ہوا اس کے ابھی تک ہماری اسٹرگل جاری ہے. یعنی کل بھی ہم لوگ جائیں گے سڑک کے اوپر کہ جی ہماری زبان کو بولنے دیا جائے. لیکن اس کے باوجود بھی سوسائٹی کے اندر یہ اتنی ریچ زبان ہے کہ آج سوسائٹی کے اندر جتنا جدید ادب پروڈیوس ہو رہا ہے اس میں بھی پنجابی کا اچھا خاصا جو ہے وہ حصہ ہے, جس میں مختلف جو ہمارے ہاں ٹیکنیکس ہیں اس میں جو ہے وہ میجک ریئلزم کی ٹیکنیک ہو یا دوسری دیگر جو ٹیکنیکس ہیں وہ بھی ہمارے کہانی کار جو یہاں پر کام کر رہے ہیں انہوں نے بڑے اچھے طریقے سے اس کو جو ہے وہ نبھایا ہے. تو اس کے بعد دوسری جو بڑی بات یہ ہے کہ دونوں طرف کے لٹریچر کے اندر بھی تبادلہ جو ہے نا وہ بہت مشکل ہے. یعنی جو پنجاب ہماری دوسری طرف ہے اس کا جو اسکرپٹ ہے وہ ہمارے لیے پرابلمیٹک ہے. یہاں کے لوگ ہم اس کو نہیں پڑھ سکتے جو دوسری طرف لکھا جا رہا ہے, اور یہاں پہ جو لکھا جا رہا ہے اس کے بھی اسکرپٹ کے حوالے سے بھی پرابلم. یعنی اتنی بڑی پرابلمس کے ہوتے ہوئے بھی جو ہمارے ہاں جدید ادب ہے اس کی ایک بہت بڑی تعداد جو ہے وہ پروڈیوس ہو رہی ہے. اور خاص کر اب نثر کا جو رجحان ہے وہ بہت اہم ہے. اس کو اب اگر دیکھیں پہلے ہمارے یہاں شاعری کا بہت بڑا جو ہے وہ اثاثہ تھا ہمارے پاس کلاسکس کا, اور بعد میں بھی ہمارے پاس بہت بڑے بڑے نجم حسین سید جیسے شاعر ہمارے پاس موجود ہیں. تو لیکن اب جو نثر کا ایک جو ہے وہ نیا ٹرینڈ آیا ہے اور اس میں بھی پنجابی جو ہمارے رائٹر ہیں ان کا بہت بڑا کردار ہے. شکریہ. بہت شکریہ. پنجابی ادب کے حوالے سے اور خاص طور پر یہ واقعی میں ایک زبان کے ساتھ بڑی زیادتی ہے کہ اس کا ایک حصہ ایک طریقے سے لکھتا ہے اور ایک حصہ دوسرے طریقے سے لکھتا ہے. اس پر واقعی میں سوچنے, کام کرنے کی اور ادیبوں کو مل کر کوشش کرنے کی ضرورت ہے. اب میں درخواست گزار ہوں جناب عنایت اللہ شمالی صاحب سے کہ وہ شینہ ادب کے حوالے سے جو اس وقت ادب میں رجحانات ہیں, اس وقت ادب کی سوچ ہے, ہمیں ارشاد فرمائیں تاکہ لوگوں کو معلوم ہو کہ شینہ میں کیا ہو رہا ہے.
نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال سبحانه وتعالى في القرآن المجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي صدق الله العظيم. جناب مہمان خصوصی اس پینل کے چیئر اور میرے دائیں بائیں اس سٹیج پہ تشریف فرما وطن عزیز کے دانا و بینا لوگ، سکالرز، ماہرین لسانیات، اور ہمارے سامنے اس حال کے اندر بیٹھے ہوئے میری دھرتی کے سکالرز، علم دوست، السلام علیکم ورحمۃ اللہ. اس حوالے سے رات کو کچھ خامہ فرسائی میں نے کی تھی تحریری طور پہ، اور اپنے تئیں ایک پرمغز مقالہ تیار کیا تھا، لیکن میں اس سب کو ڈراپ کرتا ہوں اس لیے کہ یہ آپ گواہ ہیں، آج صبح سے یہ تیسری چوتھی نشست جناب چیئرمین چل رہی ہے. میں سلوٹ پیش کرتا ہوں سامعین کے قوت سماعتوں کی برداشت کی. یہ جتنے پرمغز مقالے ہوتے ہیں، مقالے اکثر خشک ہوا کرتے ہیں، شعر و شاعری پر لطف ہوتی ہے. تو انشاءاللہ گلگت بلتستان کے میرے ساتھ آئے ہوئے اسکالرز یہاں موجود ہیں جو شنا زبان پہ بڑی تیزی سے کام کر رہے ہیں، ان کے حوالے کر دوں گا، اور مستقبل قریب میں انشاءاللہ اپنی کتابی شکل میں اس کو چھاپیں گے. میں اس سے ہٹ کے کچھ گزارشات کرنا چاہتا ہوں آپ کے سامنے جناب چیئرمین. یہاں مجھ سے پہلے اس اپنے وطن کے اندر جو مقامی زبانیں ہیں اس حوالے سے کھل کے سکالرز نے، ماہرین نے گفتگو کی. اگرچہ ہر ایک کا اپنا اسلوب ہوتا ہے، انداز بیاں ہوتا ہے، اور ان کو سن کے ہمیں بہت کچھ سیکھنے کو اور سمجھنے میں مدد ملی ہے، چونکہ شنا میری مادری زبان ہے. اور مجھ سے پہلے میرے ایک بہت ہی قابل احترام استاذ عبدالخالق تاج، جنہوں نے وہاں تاریخ میں پہلی دفعہ شنا کی گرامر مرتب کی ہے، قاعدہ باقاعدہ مرتب کیا ہے. اور شنا میں جو 7 زائد حروف ہیں، مثلا رے ہے، اردو میں نہیں ہے، پرشین میں نہیں ہے، عربک میں نہیں ہے، لیکن ہماری شنا زبان میں ہے رے. اسی طرح شے ہے اور ٹرے ہے، 7 الفاظ ہیں، اس کو انہوں نے تخلیق کیا. اور میں ایک پراؤڈ فیل کرتا ہوں کہ اس قاعدے اور گرامر سے استفادہ کرتے ہوئے احقر نے، گناہگار نے، اللہ پاک کی آخری کتاب قرآن مجید کے ترجمے میں یہ 6 سپارے میں میں ہوں. انشاءاللہ زندگی نے وفا کی تو میں شنا میں اپنی قوم کے لیے، آنے والے نسلوں کے لیے، اپنی عاقبت سنوارنے کے لیے پائے تکمیل کو پہنچاؤں گا انشاءاللہ. شنا ایک عرصے تک ضبط تحریر میں نہیں آئی جناب چیئرمین. اس کے کئی وجوہات ہیں اور اس کی تاریخ بھی ذرا مبہم ہے. میں برملا کہنے میں کوئی اور محسوس نہیں کرتا، لیکن یہ ایک ایسی قدیم ترین زبان ہے کہ جو اس ارض شمال میں پہاڑی سلسلوں کو چیرتی ہوئی لداخ سے لے کے افغانستان کے وادی کنڑ تک بولی جانے والی ایک وسیع ایریے میں پھیلی ہوئی قدیم ترین زبان ہے شنا. اور اس میں ماضی بعید میں شعراء نے طبع آزمائی کی جو آج بھی سینہ بسینہ وہ منظوم کلام ہمیں ازبر ہیں. لیکن اردو کی طرح شنا کی شاعری میں قافیہ اور ردیف کا لحاظ نہیں رکھا جاتا تھا، معانی و مطالب پہ زور دیا جاتا تھا. آج کے عصر حاضر کے شعراء نے اس میں بڑی پیش رفت کی ہے اور شنا اس خوبصورت شاعری کو بھی ردیف اور قافیے کے اس پیرائے میں، اس قالب میں ڈال رکھا ہے. یہ بڑی پیش رفت ہے. میں مقالے سے ایک حرف نہیں پڑھتا، صرف آپ کے اس اہم ترین سٹیج سے مقتدر حلقوں کے لیے، ارباب اختیار کے لیے، کیونکہ کیپٹل میں ہم آپ سب جمع ہیں بلوچستان سے لے کے گلگت بلتستان تک، میں کچھ تجاویز شنا زبان کی ترویج کے لیے آپ آخر میں رکھوں گا. صرف یہ ہے کہ اس سے پہلے میں اپنی طرف سے گلگت بلتستان کے کم و بیش 2 ملین
انسانوں کی طرف سے یہ جو کاوش کی گئی ہے یہاں 21 فروری کے حوالے سے جو عالمی سطح پہ منایا جاتا ہے، یونیسکو کی پارٹیسپیشن ادھر ہوئی اور اسی طرح یو ایس ایڈ کے اس سے بالخصوص ہمارے سندھ کے جو بھائی ہیں جنہوں نے انڈس کلچرل فورم کے نام سے ایک بیڑا اٹھا رکھا ہے. اور میں تو یہ بھی کہتا ہوں کہ انڈس کو ہم اباسن کہتے ہیں، سندھ کہتے ہیں، اسی سندھ سے سندھ کا نام پڑا ہے، اور یہ لکیر آب حیات کی لکیر کے اصل وارث ہم ہیں، منبع ہم، اور اینڈ ہے ہمارا سندھ. تو یہ انڈس ریور کے آس پاس یہ قدیم کلچر تقریباً ہم ملتا جلتا ہے. آج بھی شنا زبان میں آپ دیکھیں سندھی زبان کے بے شمار الفاظ ملیں گے، پنجابی کے بے شمار الفاظ ملیں گے، اور یہ ایک قدیم ایک تہذیب و تمدن کا پتہ دیتی ہیں ہمیں. میں یہاں پہ مطالبات آپ سب کی اجازت سے رکھنا چاہتا ہوں، پھر آپ سے اجازت لوں گا. میں یہاں یہ بات قابل ذکر ہے کہ دنیا کی ایسی زبان جو لباس الفاظ میں ملبوس نہ ہونے کے باوجود قرن بقرن قدر تغیر و تبدل کے ساتھ آج بھی رائج ہے، ایسی زبان کو ضبط تحریر میں لا کر آنے والی نسلوں کو منتقل کرنا بلا شبہ جان جوکھوں کا کام ہے. اس کار گراں کو اپنے سر لینے والے ان سرپھروں کے اس عظیم کاوش کا ذکر نہ کیا جائے جنہوں نے زبان شنا کو نہ صرف ضبط تحریر میں لایا بلکہ زیور تالیف سے بھی آراستہ کیا ہے. جناب چیئرمین، اس عظیم کاوش کے ساتھ اگر ذکر نہ کروں تو ناانصافی ہوگی. چنانچہ ان سرپھروں اور جنونی شخصیات نے دن رات ایک کر کے اپنے خون سے زبان شنا کی کشت کو سینچا ہے. ان میں علامہ غلام النصیر المعروف بابا چلاسی، جنہوں نے سب سے پہلے شنا میں سلک مروارید، گلدستہ عشاق وغیرہ شنا کے 7 اضافی حروف تہجی کے ساتھ اپنی شاعری میں اس کو تصنیف کیا. اس کے علاوہ گلگت بلتستان کے مائناز سپوت شاعر نثر نگار پروفیسر محمد امین ضیاء کی کوششیں اور تصانیف بالترتیب سان اور مولفہ 1974، دوسری کتاب سوین و موری 1978، تیسری تصنیف شنا قاعدہ اور گرامر. اور اسی طرح عبد الخالق تاج وہاں کے ایک فگر ہیں. اگرچہ پچھلی نشست میں آپ موجود تھے یا نہیں، سامعین گواہ ہیں کہ ڈاکٹر صاحب جو ہمارے پاکستان کی سطح پہ ماہر لسانیات مانے جاتے ہیں، ڈاکٹر طارق صاحب کے ساتھ بڑی تیز نوک جھونک بھی ہوئی، ہم محظوظ ہوئے سارے سامعین. لیکن ان کی جو تلخ حقائق ہیں اس میں ایک وزن تھا، میں تائید دیتا ہوں اس کو. اور مطالبات میں رکھنا چاہتا ہوں. چونکہ شنا زبان ایک وسیع علاقے میں بولی جانے والی ایک بڑی اور دنیا کی منفرد زبان ہے، اس زبان کو متروک ہونے سے بچانے کے لیے ضروری ہے کہ گلگت بلتستان کے ہر ضلع میں ادارہ تحفظ مقامی زبان کے نام سے ایک ادارہ قائم کیا جائے. یہ صرف گلگت بلتستان نہیں بلکہ میں مطالبہ رکھوں گا حلقہ اقتدار سے کہ پورے پاکستان میں جہاں جہاں مقامی زبانوں کی ترویج کے لیے ادارے قائم کیے جانے چاہیے، اور آپ سب کی تائید میں لوں گا. اور اس کے علاوہ پاکستان اکادمی ادبیات اور مقتدرہ قومی زبان و دیگر اداروں میں اس زبان اور اس علاقے کی ثقافت و تاریخ کو محفوظ کرنے کے لیے خصوصی کاؤنٹر بنایا جائے. یہ کراکرم یونیورسٹی کے حوالے سے ایک میں نے رکھا ہے کہ آیو میں شنالوجی ڈپارٹمنٹ کا اجرا ہونا چاہیے. اسی طرح مقامی زبانیں ہیں، بروشسکی جس طرح انجینئر صاحب نے کہا اور میرے بھائی نے بلتی زبان کے، اور ہر ایک منفرد تاریخ ہے گلگت بلتستان میں، تو ایسی زبانوں کو محفوظ رکھنے کے لیے قومی سطح پہ کام کیا جانا چاہیے. آخر میں اپنے ان اشعار کے ساتھ آپ سے اجازت چاہوں گا. شنا اشعار ہیں کچھ.
کچھ سمجھ میں نہ آئے تو میں ترجمہ بھی پیش کر لوں گا. اسمانر تارک بی لپی تو ہنوس شنا بالخصوص اسمانر تارک بی لپی تو ہنوس شنام باشن مگلی تو ہنوس میں ہیر شولگ مہر شک بوہانی میں ہیر شولگ مہر شک بوہانی وطنی رشال کلی تو ہنوس شنام باشن مگلی تو ہنوس میں شجاعت گا جرتی چگت ہے ملالک جان ہنوس اچی تو ہنوس. واہ 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 واہ. شنام باشن مگلی تو ہنوس زمینر ویو موارث ہنوس نے انڈس ریور کی طرف اشارہ ہے. جی جی. زمینر ویو وارث ہنوس نے اسمانر ارک بوئی جلی تو ہنوس شنام باشن مگلی تو ہنوس. آپ سب کا شکریہ. خواتین و حضرات، یہ اس مقالے کا آخری شعر ہی اصل میں آج کے رجحان کی غمازی کرتا ہے کہ آج اس ادب میں کس طریقے کا ادب پیدا کیا جا سکتا ہے. اور اب آخر میں پروفیسر شمیم عارف قریشی صاحب سرائیکی ادب کے حوالے سے ادب میں ہونے والے رجحانات اور عصری سوچ کے بارے میں بات کریں گے. Thank you very much. Ladies and gentlemen, keeping a great sympathy for the patient listeners, the smile and the miles they have covered up till now. تو میں تمام صاحبات و صاحبان سے صرف اتنی گزارش کروں گا کہ میں اپنا وقت اگر دے سکتا تو انہی مقررین کو دیتا جو محترم پہلے بات کر چکے ہیں. ہمارے خطے کے ایک انتہائی معروف شاعر نے ایک شعر کہا ہے جو آج کی سرائیکی دانش سے انتہائی ملتا جلتا ہے کہ شہر دے باہروں چھاونی. یہ صحیح رفعت عباس مجھے ابھی نظر آ رہا تھے یہاں، تو انہی سے میں نے ڈیولپ کیا ہے. شہر دے باہروں چھاونی کی میں مناؤں سامنی شہر دے باہروں چھاونی کی میں مناؤں سامنی. تو مسئلہ سرائیکی دانش کا بھی اسی سپیس کا ہے کہ دائیں سے بارش شروع ہوتی ہے تب بھی اور بائیں سے شروع ہوتی ہے تب بھی. تو یہ دانش اپنی سپیس کے لیے منتظر ہے. آج کا سرائیکی لکھاری میں ذاتی طور پر سمجھتا ہوں کہ وہ تمام ایشوز جو عصری پاکستانی زبانوں کے ادب کے ہیں، میں سمجھتا ہوں ان سے ماورا بھی اور ان سے روا بھی ایک خاص قسم کی کیفیت میں لکھ رہا ہے. جہاں میں سمجھتا ہوں کہ رگوید کی نثر کے اثرات بھی موجود ہیں. تو جہاں مدر عالف صاحب نظر آ رہے ہیں تو گنادیہ تک میں سمجھتا ہوں اس خطے میں جو نثر لکھی گئی ہے، اس خطے کی شاعری تو بڑی ہے. آکسفورڈ کمپینین ٹو لٹریچر نے ویداس کے چیپٹر میں 138 صفحے پر جو نوٹ کیا ہے کہ اولڈسٹ لکھت جو ہے وہ اگر کہیں ہوئی ہے تو وہ یہی خطہ ہے. سینٹر آف موہنجودارو، ٹیکسلا، ہڑپا، اس کو ٹرائنگل مانے اور گریٹ انڈس کو اگر آپ خط مستقیم مانے تو ایک ٹرائنگل ہے، اور یہ ٹرائنگل ہمیشہ سے آباد ہے اور یہاں کی لکھت ہزاروں سال سے محفوظ ہے. میں سمجھتا ہوں کہ نثر جو ہے وہ انتہائی اہم صنف ہے کسی بھی ادب کی، اور یہاں اس کے بہت زیادہ ڈیولپ نہ ہو سکنے کی وجہ بھی غالباً سپیس ہی رہی ہے. وہ سپیس جو ان زبانوں کی جو پری کالونیلزم اور پھر کالونیلزم تک چلتی رہیں ان کو سپیس ملی. لنگوسٹکس سروے آف انڈیا 1912 میں گرائرسن نے خود لکھا ہے 52 فولیوز فار اونلی دا لینگویج ان بٹوین سندھ اینڈ سوات. کون مانے گا کیا نام دیا جائے اس زبان کو، اس خطے کو؟ تو سپیس کا مسئلہ ہے صاحب. تو میں سمجھتا ہوں کہ آج بھی وہ لفظ نثر کے اور سپوکن لینگویج کے، تتا پانی کشمیر کا
اور لیاری اور جو لانڈھی اور لاندھی ہے وہ آج بھی پکار کر کہہ رہی ہے کہ نثر جو ہے ایلانگیٹو پاکستان، سندھ وادی ہی آج کا پاکستان ہے، ایلانگیٹو ہے، آپ اس کو جغرافیکلی میپ آؤٹ کریں تو اس میں پورے کا پورا جو ڈکشن ہے وہ اسی زبان کا ہے جس پر گرارسن نے 52 پیجز لکھے ہیں، باقی زبانوں کے بارے میں 3 یا 4 صفحات ہیں، ریکارڈ کی بات ہے۔ تو میں عرض کر رہا ہوں کہ یہاں کے خطے کی دانش جو ہے وہ نثر میں جس طرح سے آج منتقل ہو رہی ہے، اس میں جو سب سے بڑا عنوان ہے وہ نیشنلزم کا ہے، اور اس نیشنلزم کا ہے جس کی تاریخ بھی ہے اور جس کی تحریک بھی ہے۔ آج کوئی نیشنلزم جو ہے کسی دانشور، کسی لکھاری کے سامنے، مجھے اتفاق ہے اپنے دوست لغاری صاحب سے، انہوں نے فرمایا کہ نیشنلزم ڈائلیوٹ ہو رہا ہے۔ جناب والا، جب نیشنلزم تھوڑا سا گریٹیفائڈ ہوتا ہے تو پھر اس نے کمزور تو ہونا ہے۔ ان سے پوچھیں کہ جن کو سپیس نہیں ملتا ہے ان کا نیشنلزم کہاں تک پہنچا ہوا ہے۔ آج کا سٹوری رائٹر، خواہ وہ حفیظ خان ہے، خواہ وہ کلانچوی ہے، مسرت کلانچوی ہے، چاہے شیما سیال ہے، تو عورت کی کتھا اور مظلوم کی آہ سے عبارت ہے۔ اور پوسٹ کالونزم کا یہ وسیع پورا لطیف بھٹی کی نثر، اس کے افسانے آباد کار کو گو تھرو کریں تو کہاں ختم ہوتا ہے کہ بچے جی میں نہیں ریل دے جیڑی تو آپ کو سارے کوئی تھا چاہیے۔ تو ایک میں سمجھتا ہوں سرائکی سویٹنس کے اندر جو ایک میں سمجھتا ہوں اس وقت جو ارتعاش میں اس کو کہوں گا، جس طرح سے مرتعش وہ ہو رہا ہے، وہ آج کا رائٹر، ٹوڈیز رائٹر جو ہے اس کو پوری طرح سے سنبھالے ہوئے، اور آج کے افسانہ نگار نے، آج کے نثر نگار نے، آج کے سفرنامہ نگار نے کمپیریزن کرنا شروع کیا ہے ان لینڈ اور آؤٹ لینڈ کا۔ آج کے نثر نگار نے ترجمے کے ذریعے، ابھی رنگولی کے نام سے ایک ٹرانسلیشن آیا ہے سعید اختر سیال دیرا غازی خان سے، جس میں دنیا کی بہترین کہانیوں کا انتخاب لگتا ہے اوریجنل ہے۔ سو بیوٹیفل ٹرانسلیشن، ریکارڈ کی بات۔ ابھی چند مہینے پہلے اس کتاب کو اکنالج کیا گیا۔ تحقیقی مضامین میں اس وقت اس خطے کی جو تاریخ اور تحریک اور جو اس کے میں سمجھتا ہوں کہ لوازمات ہیں، ان تمام کو اجاگر کر رہی ہے وہ۔ آج کوئی لکھنے والا اس خطے میں بڑے اور چھوٹے کا فیصلہ تو سینسس نے کرنا ہے نا۔ آج صبح سے یہی بات ہو رہی تھی کہ تقریباً ساری زبانوں سے چھوٹی زبان جو ہے، مجھے تو ہمدردی ہے اپنے سرحد کے اوپر کے بھائیوں سے کہ ان کی فگر بھی کہیں بڑی جا رہی ہے اس بڑے خطے کے لوگوں سے جس کی تعداد کروڑوں میں ہے، تو اس تک پہنچ رہا ہے۔ ملتان میں چھپنے والا اخبارات کا نثری صفحہ، سرائکی نثر کا صفحہ خیرپور سے لے کر ڈیرہ اسماعیل خان تک اور سوات تک پہنچتا ہے، ریڈرز میں پہنچتا ہے، ہندکون بھی پڑھتے ہیں۔ تو اس صورتحال پر کانشس ہے آج کا نثر کا، آج کا رائٹر۔ میں پہلے اعتراف کر چکا ہوں کہ پھول جیسے چہرے جو آج صبح میں نے دیکھے تھے وہ اس طویل گفتگو کے متحمل نہیں ہو سکیں گے۔ مجھے آپ تمام سے ہمدردی بھی ہے، اور پہلے اپنے آپ سے تھی کہ سپیس کا مسئلہ تھا، تو وہ سپیس جو میں اپنے لیے نہ تلاش کر سکا، وہ انشاءاللہ آج کی شام آپ کے چہرے پر وہ بحال ہو جائے گی رونق۔ بہت بہت شکریہ میرے ساتھ بیٹھنے کا بھی اور صبر و سکون کا مظاہرہ کرنے کا بھی۔ میں بہت شکر گزار ہوں۔ I am really grateful to the forum, rather the fora, who has enabled me to be here for some time. Thank you very much. بہت شکریہ جناب۔ ان تمام باتوں سے یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ ہمارا ادیب
اتنا باشعور ضرور ہے کہ اپنے ماضی، اپنے قومی تشخص اور تمام تر جذبے اور طاقت کے ساتھ بین الاقوامی رجحانات کے ساتھ جڑا ہوا ہے. وہ نمائندگی کرتا ہے ان تمام خیالات کی اور پائے جانے والے رجحانات کی جو کہ بین الاقوامی سطح سے لے کر اور آج کے ادب کی ضرورت ہے. وقت کی کمی کے سبب ہم سوالات نہیں لے سکیں گے کیونکہ اگلے فورم یا اگلے سیشن کے لوگ پہلے ہی جو ہے انتظار کر رہے ہیں. تو بہت شکریہ آپ لوگوں کا سننے کا اور تحمل کرنے کا.